السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استنباط حدیث کا دورہ ہمارا جاری ہے۔ فہم حدیث کا تیسرا قاعدہ۔ میرے عزیزوں، ان قواعد کے مطابق ہمیں حدیث کو سمجھنا ہے، ورنہ ہم گمراہی کے راستے پہ چل پڑیں گے۔ آج کا قاعدہ بھی بڑا اہم ہے، السنۃ یبین بعضها بعضا۔ حدیث آپس میں ایک دوسرے کی وضاحت کرتی ہے۔ جیسے قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی وضاحت کرتی ہے، بعینہ ہی حدیث بھی ایک حدیث دوسری حدیث کی وضاحت کرتی ہے۔ بسا اوقات ایک حدیث میں الفاظ عام ہیں اور دوسری حدیث اس کو خاص کر دیتی ہے، یا بسا اوقات ایک حدیث مطلق ہے، دوسری حدیث اس کو مقید کر دیتی ہے۔ بسا اوقات حدیث کے لفظ کئی معانی کا احتمال رکھتے ہیں تو دوسری احادیث ان کے معنی کو مقید اور خاص کر دیتے ہیں۔ بسا اوقات ایک حدیث کا لفظ متشابہ معلوم ہو رہا ہوتا ہے، دوسری حدیث کا لفظ اس متشابہ کو ختم کر دیتا ہے، وضاحت کر دیتا ہے۔ بسا اوقات ایک حدیث میں امر آتا ہے، اگر اسی حدیث کو لیں تو پھر وہ کام واجب ہوتا ہے، حالانکہ دوسری حدیث میں ایسی دلیل مل جاتی ہے، ایسا قرینہ مل جاتا ہے جو امر کو استحباب کی طرف لے جاتا ہے۔ اس طرح اور بھی کئی ایک مسائل۔ اللہ اکبر۔ کچھ مثالوں پر ہم نے غور کرنا ہے تاکہ یہ مسئلہ سمجھ لگ جائے۔ سنت ایک حدیث دوسری کو واضح کرتی ہے۔ پہلی مثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، زمین ساری کی ساری میرے لیے، امت مسلمہ کے لیے مسجد بنائی گئی ہے اور پاکی کا ذریعہ بنائی گئی ہے تیمم کے لیے۔ یہ عام ہے، یہ عام ہے۔ اچھا، دوسری احادیث نے قبرستان کو خاص کر دیا کہ قبرستان میں نماز پڑھنی نہیں، اور اونٹوں کے باڑہ میں نماز پڑھنی نہیں، خاص ہو گیا نا۔ عام حدیث سے دوسری احادیث نے مستثنا کر دیا۔ کن چیزوں کو؟ پہلی قبرستان کو، قبرستان والی یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، یہ حدیث ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے۔ اور اونٹوں کے باڑے والی حدیث صحیح مسلم میں ہے، لکھ لو، صحیح مسلم حدیث نمبر یعنی صفحہ نمبر 275، جابر بن سمرہ کی حدیث۔ دوسری مثال، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کی بیماری میں بیٹھ کر نماز پڑھی، لوگ پیچھے کھڑے تھے، خود بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب دوسری حدیث، اس حدیث نے واضح کر دیا کہ نبی علیہ السلام کی جو مشہور حدیث ہے، اذا صلی الامام جالسا فصلوا جلوسا اجمعین، یہ منسوخ ہے۔ عند البعض، کچھ محدثین کا قول ہے کہ یہ منسوخ ہے، مرض وفات والی حدیث ناسخ ہے، ایک قول۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ امر اس وقت وارد ہوتا ہے جب امام نماز کو شروع ہی بیٹھ کر رہا ہے، اور آپ علیہ السلام کا
بیماری وفات کی بیماری میں نماز پڑھنا یہ نماز کے دوران واقع ہوا تھا، یہ نماز کے دوران یہ فرق کیا بعد نے۔ چوتھی مثال، نبی علیہ السلام نے بیع مزابنہ سے منع کیا ہے، بیع مزابنہ سے منع کیا ہے اور عرایا میں رخصت دی ہے، بیع عرایا میں رخصت دی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا جن فصلوں کو، جو فصلیں آسمان سے چشموں سے یعنی فری والی پانی سے پکیں اس میں عشر ہے، اس میں کیا ہے؟ عشر ہے، اور جو محنت سے جن کے ہم پانی کا بل ادا کرتے ہیں، پیسے سے پانی لیتے ہیں، اس میں نصف عشر ہے نا مشہور حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں۔ اچھا، اب اس حدیث کا ظاہر برابر ہے، خواہ فصل تھوڑی ہو فصل زیادہ ہو اس میں عشر نصف عشر نکالنا ہے، یہی نا؟ لیکن دوسری حدیث نے اس کو خاص کر دیا، لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ، کہ کم از کم اس فصل کی مقدار جو زمین سے گندم دیگر چیزیں ہو رہی ہیں، اگ رہی ہیں، اناج مل رہا ہے، وہ 5 وسق ہوں، 5 وسق سے کم پر کوئی عشر نہیں ہے، تو اس نے خاص کر دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی حدیث پر فرمایا حدیث لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ تفسیر و بیان لحدیث فیما سقط السماء والعیون او کان سریا العشر والمفسر یقضی علی المبہم اذا رواہ اہل ثبت ویؤخذ ابدا فی العلم بما زاد اہل ثبت او بیانو۔ یہ کس نے کہا؟ بولو، امام بخاری رحمہ اللہ، لکھ لیں صحیح بخاری کتاب الزکاة باب نمبر 55 اور باب نمبر 56، امام بخاری صاحب والا لکھ لو۔ امام بخاری صاحب نے وضاحت کر دی کہ ایک حدیث میں مبہم ہے، دوسری میں مفسر ہے، تو مفسر کو لیا جائے گا۔ مفسر کو کب؟ جب اس کو سکہ لوگ روایت کریں، جب اس کو سکہ لوگ روایت کریں۔ وَيُؤْخَذُ أَبَدًا، اور ہمیشہ لیا جائے گا، فی العلم علم میں، بما زاد اہل ثبت، جو سکہ لوگ جو زیادہ بیان کرے اس کو لیا جائے گا، اور بیان یا وہ وضاحت کریں۔ ایک چھٹی مثال اور مثال، نبی علیہ السلام نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، مشہور حدیث ہے نا، مشہور ہو؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6922، جس نے دین کو بدلا اس کو قتل کر دو۔ اکثر اہل علم کے ہاں یہ حدیث مقید ہے بمن لم یتب، جس نے توبہ نہیں کی۔ اگر کوئی شخص نے اپنا دین تبدیل کیا ہے، مرتد ہو گیا ہے اور بعد میں فوراً توبہ کر لی ہے تو پھر یہ لاگو ہوگا نہیں، مقید ہے کس کے ساتھ؟ جس نے توبہ نہیں کی۔ للعدلۃ العام الوارد فی التوبہ، توبہ میں جو عام احادیث وارد ہیں، اور احادیث میں آتا ہے وللاحادیث التی تقید ان المرتد یستتاب، اس سے توبہ طلب کی جائے گی، بھی توبہ کر لے، توبہ کر لے گا تو پھر قتل کریں گے نہیں، توبہ نہیں کرے گا پھر اس کو حکمران اس کو قتل کریں گے۔ یہ قتل والا معاملہ ہمارا کام نہیں ہے، بندوں کا کام نہیں ہے، یہ ہماری پبلک کا، یہ کن کا کام ہے؟ حکمران کا۔ بس ان تک رپورٹ پہنچا دی جائے، لو جی فلان نے یہ کام کیا ہے، ہم کو کریں گے نہیں۔ اسی طرح حدیث میں آ گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھاؤ، سحری۔ الحمدللہ سحری ہم کھا رہے ہیں، الحمدللہ۔ اچھا، اس میں سحری میں برکت ہے۔ لیس علی الایجاب، یہ واجب نہیں ہے کہ واجب ہے، نہیں۔ دلیل کیا ہے؟
جیسے امام بخاری صاحب نے کہا وَاسْتَدَلَّ بِأَنَّ النَّبِيَّ وَأَصْحَابَهُ وَاصَلُوا وَلَمْ يَذْكُرُ السَّحُورَ۔ امام بخاری صاحب فرماتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے، تسحر یہ امر کے لیے وجوب پر دلالت نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام اور صحابہ نے وصال کے ساتھ روزے رکھے، سحری کے بغیر روزے رکھے، سحری کا ذکر نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے کہ سحری واجب نہیں ہے۔ یہ 6-7 ہم نے دلائل دیے، دونوں طرح کی احادیث بیان کی، تو واضح ہو گیا نا کہ ایک حدیث دوسری کی کیا کرتی ہے؟ وضاحت کرتی ہے۔ یہ فہم سنت کا تیسرا قاعدہ ہے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ یجب فہم السنہ فی ضوء النصوص الاخری۔ ایک حدیث کا فہم دوسری احادیث میں ہم تلاش کریں گے، اور یہ واجب ہے۔ ایک حدیث کو لے کر مسئلہ اخذ کرنا درست نہیں ہے۔ یہ تھا وہ منہج جو محدثین نے ہمیں دیا۔ الحمدللہ ائمہ محدثین سلف خلف کی کتابیں اسی منہج کے ساتھ بری ہوئی ہیں۔ ہمیں ایک حدیث کا معنی مفہوم متعین کرنے کے لیے اسی باب کی تمام کتب سے احادیث کو ریسرچ کرنا چاہیے، اکٹھا کرنا چاہیے۔ کئی مسائل میں احادیث جو اس کی وضاحت کرتی ہے وہ دور کی کتابوں میں ہوتی ہے۔ کہاں؟ دور کی کتابوں میں ہوتی ہے۔ شارحین حدیث الحمدللہ وہ تتبع کر کے وہ احادیث بھی لاتے ہیں، تتبع کر کے وہ احادیث بھی لاتے ہیں۔ مثلا الحمدللہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، مشہور حدیث بخاری مسلم کی۔ اب بعض کتب حدیث میں فی ظل عرش ہی کا اضافہ ہے، تو فائدہ ہو گیا نا۔ اس کا پھر معنی کیا کریں گے؟ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ معنی واضح ہو گیا۔ مشہور حدیث بخاری مسلم کی، نبی علیہ السلام نے وہ گوبر کو پھینک دیا استنجا کے مسئلہ میں، گوبر کو پھینک دیا۔ طبرانی کبیر میں صحیح ثابت ہے کہ وہ گوبر فَإِنَّهَا رَوْسَةُ حِمَارٍ، وہ گوبر گدھے کا تھا، اور گدھا غیر مأکول اللحم جانور حرام ہے، تو حرام جانور کا گوبر کیا ہوتا ہے؟ ناپاک ہوتا ہے۔ سمجھ لگی میرے خیال سے؟ الجامع الکامل فی الحدیث صحیح شامل، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ محدث ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ نے تمام احادیث صحیحہ کو کتب حدیث مدون جمع کر دیا ہے فقہی ترتیب سے، جو ہم نے شائع کی نجود میں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ آپ ابو داود میں جو باب پڑھا رہے ہیں وہی باب الجامع الکامل سے بھی مطالعہ کریں۔ آپ کو علم حدیث میں نور ملے گا، لذت ملے گی، چاشنی ملے گی۔ اس باب کی کتنے زیادہ احادیث جو دور دور کی کتابوں میں ہیں وہ آپ کو یہاں ملیں گی، بڑا مفید کام ہو گیا ہے۔ بعض تو ایسی بھی احادیث ہیں اس میں جو عام شروحات حدیث میں ملتی نہیں، وہ چونکہ احادیث دور کی کتابوں میں تھیں، شارحین حدیث کے نظر میں وہ حدیثیں نہیں تھیں، تو انہوں نے معنی مفہوم پھر اپنے وہی بیان کیا جو ان کے سامنے حدیث تھی۔ اگر ان کے سامنے یہ دور کی کتب کی احادیث کے ٹکڑے جو صحیح ثابت ہیں، متون ثابت ہیں، وہ ہوتے، وہ یہ معنی کرتے نہ۔ اس پر کئی ایک مثالیں ہم دے سکتے ہیں۔ وہ دور دور کی احادیث، دور دور کی کتابوں والی، وہ بھی اس میں آ گئی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی
10 سال سے صحیح بخاری پر ایک شرح لکھنے کی توفیق دی، جس کی پہلی جلد ہم اگلے مہینے رمضان کے بعد شائع کریں گے انشاءاللہ۔ اس کا نام رکھا میں نے فتح الرحیم الباری، شرح صحیح بخاری۔ فتح الباری نام درمیان میں لفظ الرحیم اللہ کی صفت کو ایڈ کیا ہے، فتح الرحیم الباری، اردو میں۔ تو اس میں یعنی شروحات صحیح بخاری سے بھی بڑا فائدہ لیا، یہ جو متن حدیث میں اضافے ہیں اور پھر دیگر اصل کتب حدیث سے بھی میں نے کافی زیادہ فوائد جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی اس انداز میں اردو کے اندر شرح نہیں لکھی گئی۔ اس کے میں نے 3 فصلیں بنائی ہیں، ہر حدیث کی شرح کی 3 فصلیں۔ پہلے باب آتا ہے نا، باب، وہ فصل اول ہے، اس میں مثلا انما الاعمال بالنیات، اس حدیث پر تمام محدثین نے جو فقہی ابواب قائم کیے ہیں ان کو میں نے جمع کیا ہے۔ ہر محدث کا اپنا ذوق ہے، اپنا اجتہاد ہے، اللہ اکبر۔ ہر محدث نے اپنے علم و عمل میں جو پہاڑ تھے اپنے گوتے لگائے، علم کے اندر، حدیث کے اندر، استنباط میں انہوں نے کمال کر دیا ہے۔ ایک جہان آباد ہے ابواب کے اندر۔ یہ الحمدللہ یعنی ہر حدیث کی میری پہلی فصل میں یہ ہے۔ باب کے بعد سند آتی ہے، سند تو دوسری فصل سند کے متعلق ہے۔ اسنادی فوائد، یعنی اس حدیث کو تمام کتب حدیث میں ہم نے دیکھا، سرچ کیا تو بڑے زیادہ فوائد ہمیں ملے۔ سندوں کو جمع نہیں کیا، وہ تو سندوں کو جمع نہیں کیا، لیکن اسنادی فوائد کو جمع کیا ہے، اسنادی فوائد کو جمع کیا ہے۔ وہ بھی ایک ایمان افروز داستان ہے ہر حدیث کی سند میں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پھر باب سند کے بعد متن، تو متن میں یہ تیسری فصل ہے میری شرح کی، شرح بخاری کی۔ تیسری فصل میں اس صحیح بخاری کے متون میں جو اضافے ہیں دیگر کتب حدیث میں ہیں نا، کمی بیشی ہیں، فوائد ہیں، جو ضعیف ہیں اضافے دیگر کتابوں میں ان پر نقد کیا ہے، یہ ضعیف ہیں، ثابت نہیں ہیں۔ جو صحیح ہیں دیگر محدثین کے ہیں وہ وضاحت کی ہے کہ یہ فائدے صحیح ثابت ہیں، سمجھا گی۔ پھر یہ جو مسئلہ دورہ ہم کر رہے ہیں استنباط حدیث کا، محدثین ایک حدیث سے 100 مسئلہ اخذ کرتے تھے، 500 مسئلہ اخذ کیا ہے، ہزار مسئلہ اخذ کیا محدثین نے ایک حدیث سے، استنباط کیے۔ ما یؤخذ من الحدیث ما یستنبط من الحدیث کے تحت۔ یہ تو بھی ہم اصولی بات کر رہے ہیں، 2-4 دن بعد یہ اصول ختم ہو جائیں گے، پھر اصل ہم نے اس کی طرف آنا ہے۔ آن دا ریکارڈ ایک حدیث سے ہم مسئلے اخذ کریں گے تاکہ ہماری مشق ہو جائے گی۔ تو پھر یعنی شرح بخاری میں نے احادیث سے مسئلے اخذ کیے ہیں، زیادہ سے زیادہ کوشش کی ہے، جو سلف خلف نے کیے وہ بھی باحوالہ جمع کر دیے ہیں، پھر اور بھی کوشش کی ہے کہ مسائل اخذ کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس ساری شرح کو مکمل کرنے کی، یہ بڑی شرح ہے، اردو میں اس انداز کا کام آج تک نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ میری چاہت تھی یعنی اب تک جو کام ہوئے ہیں ان میں معنی مفہوم سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ پبلک کے لیے ہوتا ہے زیادہ کام، پبلک تو یہ بہت بڑے کام ہیں، معنی مفہوم یہ بہت بڑے کام ہیں۔ تو میری چاہت تھی اللہ زندگی دے تو میں ایک نئے انداز میں صحیح بخاری خدمت کروں گا۔ وہ 10 سال پہلے میں نے پڑھائی تھی راجوال میں، تو اس وقت سے میں اس کو لکھ رہا ہوں۔ ایک جلد ہر 2 مہینے بعد ہم شائع کریں گے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیک۔